محترم حاضرین جمعہ، آج یہ جانیں گے کہ گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے پورے سماج اور سوسائٹی پر کس قدر اثر پڑتا ہے۔ گناہوں، نافرمانیوں، بدعمالیوں کا پربھاؤ کتنا گمبھیر ہوتا ہے اس وقت جب وہ ایک سماج کو اپنی لپیٹ میں لے لے، پوری سوسائٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لے، پوری دھرتی کو اپنی لپیٹ میں لے لے، تو اس وقت اس کی گمبھیرتا یا اس کی سنگینی اور زیادہ دوبالا ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ نافرمانی، بدعمالی اور اللہ رب العالمین سے دوری اختیار کرنے کا جو ساموہک نقصان ہے وہ یہ ہے کہ بحر و بر میں، خشکی اور تری میں، زمینی علاقوں میں اور سمندری علاقوں میں فساد برپا ہو جاتا ہے، تباہی اور ہلاکت ہر طرف نظر آنے لگتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں، زمینی علاقوں میں اور سمندری علاقوں میں فسادات ابھر کر سامنے آئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں نے جو بدعمالیاں کی ہیں، لوگوں کے ہاتھوں نے جو گندے کام کیے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں نے جو لوگوں کے حقوق کو سلب کرنے میں اپنے ہاتھ کا استعمال کیا ہے، لوگوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے کاموں کو انجام دینے میں اپنے ہاتھوں کو استعمال کیا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے میں اپنے ہاتھوں کو استعمال کیا ہے۔ یعنی انسان برائیوں پر برائیاں کرتا گیا ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے عذاب، اللہ رب العالمین کا پرکوپ، اللہ رب العالمین کی یاتنا، اللہ رب العالمین کا غصہ پوری انسانیت پر، پوری دھرتی پر دیکھنے اور سننے کو ملا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا مقصد یہ ہے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ اللہ رب العالمین کے ان چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھ کر کے، اللہ رب العالمین کے ان چھوٹے چھوٹے پرکوپوں کا مزہ چکھ کر کے کیا کرے؟ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آئے، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آئے، اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر گریہ وزاری کرنے لگے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی بدعمالیوں کو یاد کر کے توبہ و استغفار کرنے لگے، اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کر سجدریز ہو جائے، نمازوں کی پابندی کرنے لگے، لوگوں کے حقوق کی رعایت کرنے لگے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگے، سماج اور سوسائٹی کے لوگ اس سے امن محسوس کریں، سماج اور سوسائٹی کے لوگوں میں ان کی جانب سے خیریت نظر آئے، بھلائی نظر آئے۔ حاضرین، ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ بدامنی میں دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کی بے چینیاں دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی ہیں، لوگ ذہنی تناؤ کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں فساد فی الارض کے زمرے میں شامل ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہلاکت کا سنکیت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے اس بات کا اشارہ ہے کہ تم لوگ یعنی نافرمانی کرنے والے لوگ اللہ رب العالمین کی عذاب میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ دیکھیے، لوگوں کی عصمت محفوظ نہیں، لوگوں کی عزت محفوظ نہیں، بیٹیوں کی آبری محفوظ نہیں، اور لوگوں کی مال، لوگوں کی جائیداد، لوگوں کی پراپرٹیاں محفوظ نہیں، حتیٰ کہ لوگوں کی جان بھی محفوظ آج کے زمانے میں نہیں ہے۔ اور یہ سارے جرائم، یہ سارے گناہ، یہ سارے اپرادھ دھیرے دھیرے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کی روک تھام کے لیے شرعی جو قانون ہے اس کا نفاذ اس ملک میں نہیں ہے۔ شرعی قانون ہے، جو شرعی
مطلب संविधान है, वो संविधान अगर लागू कर दिया जाए तो जो भी आप बदअमनी देख रहे हैं, जो भी बेचैनियां देख रहे हैं, लोगों की इज्जतों को तार तार किया जा रहा है, बेटियों की इस्मत तरी करके उन्हें हलाक कर दिया जा रहा है, लोगों के माल लूट लिए जा रहे हैं, किसी के घर में डाका डाला जा रहा है, ये सारी चीजें इसलिए हैं क्योंकि इसकी रोकथाम के लिए कोई मजबूत कानून नहीं है, कोई मजबूत संविधान नहीं है, कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता है जिसकी बुनियाद पर मुजरिमों के दिल में हैबत तारी हो जाए, जिसकी बुनियाद पर अपराध करने वालों के दिल में डर पैदा हो जाए। ऐसा कोई कानून हमारे मुल्क में नहीं पाया जाता है। यही वजह है कि लोग जुर्म पर जुर्म करते जा रहे हैं, और जो जितना बड़ा मुजरिम वो उतना बड़ा पावरफुल, जो जितना बड़ा मुजरिम उसके हाथ में उतनी ज्यादा ताकत, जो जितना बड़ा मुजरिम वो उतने ज्यादा ऊंचे ओहदेदार है, उतना ज्यादा ऊंचा ओहदेदार है, और अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करके लोगों पर जुल्म करता है, बर्बरियत करता है। अब हाकिमों को देख लीजिए, अपने इलाके और सोसाइटी के लोगों को देख लीजिए, हुक्मरान वक्त को देख लीजिए, या मुल्क में जिसकी हुकूमत है उसकी आप कारस्तानियां देख लीजिए। मनमाने तरीके से टैक्स की वसूली, मनमाने तरीके से लोगों पर कानून का निफाज, मनमाने तरीके से लोगों की जायदाद के साथ खेल खिलवाड़, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें जहां एक जानिब कानून की कमजोरी का नतीजा है, वहीं दूसरी जानिब हमारी बदआमाली भी कम नहीं है। और ये सारी चीजें क्या हैं? फसाद फिल अर्ज का हिस्सा है, जमीन में फसाद का, तबाही का और हलाकत का हिस्सा है। हमारी और आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है इस मुल्क में अमन व अमान की बहाली के लिए, इस मुल्क में अपने आप को दुरुस्त रखने के लिए, इस मुल्क में अपने चैन और अपने सुकून के लिए, इस मुल्क में अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए, इस मुल्क में अपनी बेटियों की इस्मतों की हिफाजत के लिए, उनकी इस्मत की हिफाजत के लिए, उनकी आबरू की हिफाजत के लिए हमें अच्छा कदम उठाना चाहिए, हमें शरीयत का पाबंद होना चाहिए। इस्लाम ने हमें जिन कानूनों के तहत जिन बुनियादों पर हमें इस्लाम ने जीने के लिए कहा है, जिन बुनियादों पर हमें इस्लाम ने जीने का हक दिया है, उन बुनियादों पर हम जिए, तभी जाकर के हम सारी चीज़ों को कर पाएंगे जो सारी चीज़ें हमने आपके सामने बयान फरमाई हैं। हाज़रीन इकराम, ज़मीन में फसाद का या नाफरमानी का जो सामूहिक नुकसान होता है, एक नुकसान ये भी है कि समंदर में सुनामी आ जाती है, जमीन में जलजला आ जाता है, लोग बड़ी बड़ी बीमारियों में लिप्त हो जाते हैं। ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें भी हमारी बदआमाली का नतीजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, अफ़अमिनल्लज़ीना मकरुस्सय्यिआत अन यख़सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्ज़ औ यातियहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून औ याख़ुज़ुहुम फ़ी तक़ल्लुबिहिम फ़मा हुम बिमुअजिज़ीन औ याख़ुज़हुम अला तख़व्वुफ़ फ़इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम। जो लोग बुराई करने के बाद उसमें हीले तराशते हैं, मक्कारियां करते हैं, अपनी बदआमाली को अंजाम देने के लिए चालबाजी करते हैं, क्या ये लोग इस बात से बेखौफ हो गए? क्या ये लोग इस बात से निर्भय हो गए? क्या ये लोग इस बात से डरते नहीं हैं? क्या अन यख़सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्ज़, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को जमीन में धंसा दे। कैसे लोगों को? जो लोग बुराइयां भी करते हैं और बुराइयां करने में चालबाजी अपनाते हैं, लोगों को धोखा देकर उनका माल लूटते हैं, लोगों को धोखा देकर के उसके पैसे ऐंठते हैं, लोगों को धोखा देकर के उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, लोगों को धोखा देकर के लोगों के हुकूक के सल्ब कर लेते हैं, उन्हें धोखा देकर के उनके हुकूक को अदा करने के बजाय उनके हुकूक को अपने पास रखने के चक्कर में लगे रहते हैं, चालबाजियां करके। अफ़अमिनल्लज़ीना मकरुस्सय्यिआत, बुराइयों को अंजाम देने में चालबाजी करने वाले लोग इस बात से मामून हैं, इस बात से महफूज हैं, इस बात से डरते नहीं हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जमीन में धंसा दे। औ यातियहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून, या ऐसी जगह से उन्हें अजाब अपनी पकड़ में ले ले, अपनी चपेट में ले ले, उन्हें एहसास भी ना हो। आप अपनी जिंदगी में इस चीज को महसूस कर सकते हैं। आप अमन और चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं, अचानक ऐसी मुसीबत आप पर आती है, लोगों पर आती है कि लोग बेचैन हो जाते हैं, बिलबिला उठते हैं, कोई रास्ता उन्हें निकलने के लिए नजर नहीं आता है। ये सारी चीजें क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की आज़ाब के संकेत हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आज़ाब के इशारे हैं। हमें इन इशारों को समझना चाहिए। और क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? औ याख़ुज़हुम फ़ी तक़ल्लुबिहिम फ़मा हुम बिमुअजिज़ीन,
اللہ رب العالمین انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے، اللہ رب العالمین انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے، اور کیا ہو، اور وہ اللہ رب العالمین کو پراجت نہ کر پائے، اللہ رب العالمین کو ہرا نہ پائے، اللہ رب العالمین کو شکست نہ دے پائے۔ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو شکست دے دے، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں، کسی کے اندر اتنی چھمتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین، آپ گھر سے نکلتے ہیں روزگار کی تلاش کے لیے، آپ کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ کا راستے میں حادثہ ہو جاتا ہے، آپ کو راستے میں غنڈے گھیر لیتے ہیں، آپ کو راستے میں لوٹ لیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس بات کا اشارہ ہیں، یہ ساری چیزیں اس بات کا سنکیت ہیں کہ اللہ رب العالمین کے عذاب میں آپ گرفتار ہو چکے ہیں۔ اور وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ آپ چال بازی کر کے گناہوں کو انجام دیتے ہیں، مکاریاں کر کے گناہوں کو انجام دیتے ہیں، شڑینتر کر کے گناہوں کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین او یاخذہم علی تخوف، اللہ رب العالمین انہیں ڈر میں ڈال دے، ان کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے، وہ ہمیشہ ڈر کے رہے، ہمیشہ ان کے دل میں خوف رہے، ہمیشہ وہ ڈر کر جیے، ہمارے ساتھ کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہمارے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے، ہمارے گھر کو لوٹ لیا نہ جائے۔ یہ سارے عذاب، یہ سارے ڈر لوگوں کے دلوں میں آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کوئی بھی شخص انسان ذہنی طور پر سکون سے نہیں ہے، کوئی ذہنی طور پر امن میں نہیں ہے، ہر ایک ذہنی تناؤ کا شکار ہے، بے چینی کا شکار ہے اور بدامنی کا شکار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اور آپ جو بھی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ گناہوں کو انجام دیتے ہوئے شڑینتر کرتے ہیں، گناہوں کو انجام دیتے ہوئے چال بازیاں کرتے ہیں، گناہوں کو انجام دیتے ہوئے مکاریاں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بڑے ہی پیار سے، بڑے ہی ونمرتا کے ساتھ، بہت ہی کرپا پوروک آپ کو سمجھایا ہے، بڑے پیار سے سمجھایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ کہا بھی ہے کہ دیکھو بھائی ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا کرو گے ایسا ہوگا، ایسا کرو گے ایسا ہوگا۔ ایسا کیوں اللہ رب العالمین نے بتایا؟ ان ربکم لرؤوف الرحیم، اللہ رب العالمین انسانوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، انسانوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین انسانوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عذاب کے آنے سے پہلے عذاب سے چوکنا کر رہا ہے، عذاب کے آنے سے پہلے عذاب سے ہوشیار کر رہا ہے، عذاب کے آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو ساودھان رہنے کی تاکید کر رہا ہے، ہمیں اور آپ کو ہوشیار رہنے کی تاکید کر رہا ہے۔ اور ہم اور آپ غفلت کی زندگی جیے جا رہے ہیں اور کسی بھی طرح سے ہم بدلنے کو تیار نہیں ہیں، اپنے اندر پریورتن پیدا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اور آپ کی بدعمالی کا پیش خیمہ ہے، ہماری اور آپ کی بدعمالی کا نتیجہ ہیں۔ حاضرین کرام، آپ امن میں نہیں آ سکتے، آپ سکون میں نہیں آ سکتے، آپ ذہنی تناؤ سے نہیں نکل سکتے، آپ جسمانی بیماریوں سے نہیں نکل سکتے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو گرفت میں لے لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، سیکون، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیکون فی آخر الزمان خسف و قصف و مسخ، کہ قیامت کے قریب یعنی آخری زمانے میں جب دنیا ختم ہونے لگے گی اس وقت زمین دھسایا جانے لگے گا، پتھروں کی بارش ہونے لگے گی، اور کیا ہوگا؟ لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ چہرہ مسخ کرنا مطلب جو انسان کی شبیہ ہے، انسان کا چہرہ ہے، اسے بدل کر کے کچھ جانور کی شکل میں بدل دے، بندر بنا دے اللہ تعالیٰ، گدھا بنا دے اللہ تعالیٰ، یا کوئی دوسرا جانور اللہ رب العالمین بنا دے۔ بدعمالی کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے ایسی بیماریوں سے۔ تو آخری زمانے میں یہ ساری چیزیں ہوں گی، جن میں سے ایک چیز ہمیں اور آپ کو دیکھنے لگی ہے، زلزلہ بہت زیادہ آنے لگا ہے۔ خس مطلب زلزلہ آنے لگا ہے بہت زیادہ، زمینیں دھسنے لگی ہیں، جہاں بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں، لاکھوں لوگ منٹوں میں، سیکنڈوں میں، پل بھر میں داعیے اجل کو لبیک کہہ دیتے ہیں، اور موت اسے اپنے چنگل میں دبا لیتی ہے، موت اسے پکڑ لیتی ہے، اور لوگوں کو موقع نہیں ملتا ہے۔ اب دیکھیے ابھی پچھلے دنوں ترکی میں جو زلزلہ آیا، پچھلے 2 سال پہلے، کتنا خطرناک معاملہ تھا۔ جاپان میں ہر روز، بلکہ وہ لوگ زلزلے میں زیادہ جیتے ہیں، ان کی زندگی میں زلزلہ بہت زیادہ آتا ہے، اور اللہ نہ کرے یہ زلزلے ہمارے اوپر بھی آنے لگے ہیں۔ ابھی دلی میں کتنا زلزلہ آیا، دلی میں بہت زیادہ زلزلہ آتے ہیں، اتراکھنڈ میں زلزلہ آیا، آپ کے ہندوستان میں۔ یہ بہت زیادہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زلزلے اس لیے آتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو چوکنا کر دے، ہمیں اور آپ کو ہوشیار کر دے، ہمیں اور آپ کو ساودھان کر دے، اور ہم اور آپ ساودھانی کو اپناتے ہوئے، ہوشیاری کو اپناتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کے عذاب سے خود کو بچانے کی کوشش کریں، اور توبہ استغفار کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں
روئیں گر گرائیں اپنے گناہوں کو یاد کریں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے. تو صحابہ کہتے ہیں قیل ومتی یا رسول اللہ, ایسا کب ہوگا, یعنی زمین کب دھسائے جائیں گے, پتھروں کی بارش کب ہوگی, اور لوگوں کے چہرے کب بدل دیے جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر, جب گانے بجانے عام ہو جائیں گے, آلات موسیقی کا بکنا بیچنا خریدنا عام ہو جائے گا, گانا سننا لوگ گناہ نہیں سمجھیں گے, گانا سننا, گانا بجانا, گانے بجانے کی محفلوں میں جانا یا اس میں کسی قسم کا یوگدان دینا, یہ ساری چیزیں لوگ حرام نہیں سمجھیں گے. اور کیا ہوگا؟ قینات, لڑکیاں ڈانس کریں گی, لڑکیاں ڈانس کرنے لگیں گی, لڑکیاں ریلز بنانے لگیں گی. آج کے زمانے میں ترجمہ کر سکتے ہیں, لڑکیاں ریلز بنا کر کے لڑکوں کی نیت کو, لڑکوں کی نظروں کو, مردوں کی نظروں کو خراب کریں گی. آپ دیکھیے, انسٹاگرام کھولیے, فیس بک کھولیے, یا کوئی بھی سوشل میڈیا آپ اپلیکیشن کھولیے, آپ کو بے حیائی کھلے طور پر نظر آئے گی. اور یہ اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے, اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے, اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ اچھے سے اچھا انسان بھی ان چیزوں سے بچ نہیں پا رہا ہے. ان چیزوں پر نظر پڑ ہی جاتی ہے. نیم برہنہ لباس, یعنی ایسے لباس پہن کر کے لوگ یا لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں, ناچتی ہیں, گاتی ہیں, مردوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں, مردوں کو اپنی جانب آکرشت کرتی ہیں. ہم اور آپ اس پر جتنا ماتم کرو اتنا کم ہے. اچھے اچھے لوگ, تقویٰ شہریار لوگ, بڑے بڑے علماء بھی ایسی چیزوں کو دیکھنے سے باز نہیں آ پا رہے ہیں. یہ فتنے کی گھڑی ہے, یہ آزمائش کی گھڑی ہے, یہ اس میں اپنے آپ کو چوکس رکھنے کی ضرورت ہے, اس میں اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے, اس میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اس میں اپنے آپ کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے, اس میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کیسے بچ جائے. یہ دور آ چکا ہے, یہ دور آ چکا ہے. لڑکیاں نیم برہنہ لباس پہن کر کے ناچ کریں گی. اور واستحلت الخمر, شراب حلال ہو جائے گا. شراب لوگ حلال سمجھنے لگیں گے. خمر کس کو بولتے ہیں؟ خمر سے ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خمر صرف شراب کو نہیں کہا جاتا. الخمر ما خامر العقل, شراب یا ہر وہ چیز جو آپ کے دماغ کو بند کر دے, آپ کو بے ہوش کر دے. آپ کیا کر رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, کس سے بات کر رہے ہیں, آپ اس چیز کو محسوس نہیں کریں, آپ کو پتہ نہ چلے. کن چیزوں کی وجہ سے؟ ان شراب یا شراب جیسی چیزوں کا استعمال کرنے کی وجہ سے, اور آپ اسے حلال سمجھنے لگے. دیکھیے, آپ لوگ شراب تک تو سمجھتے ہیں حرام ہے, لیکن دیگر جو چیزیں ہیں نشے کی, ان کا استعمال ایسا کرتے ہیں, لگتا ایسا ہے اگر ان چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے تو انہیں جہنم کے عذاب سے دوچار کیا جائے گا. بڑی پابندی کے ساتھ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. کھانا کھائے نہ کھائے, پانی پیے نہ پیے, گھر میں 2 روٹی کا انتظام ہو نہ ہو, لیکن منہ ہمارا ضرور بھرا رہنا چاہیے, ہمارے منہ میں گٹکے ضرور رہنے چاہیے, ہمیں 3 ٹائم سگریٹ ضرور چاہیے, ہمیں کھینے کا پڑیا ضرور چاہیے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس بات کا سنکیت ہے, اس بات کا اشارہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے ان چیزوں کو حلال سمجھ لیا. واستحلت الخمر, جب شراب یا شراب سے ملتی جلتی چیزیں, شراب یا شراب کے سامان جو چیزیں ہیں, انہیں لوگ حلال سمجھنے لگیں گے, ان کا استعمال عام ہو جائے گا, ان کے استعمال کرنے میں کسی قسم کی جھجک لوگ محسوس نہیں کریں گے. دیکھیے, بیٹا باپ سے کھینی مانگتا ہے, آج وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. چچا, میں نے خود دیکھا ہے, ماموں سے بھانجا اور بھانجا سے ماموں سورتی کا یا گٹکے کا پیکٹ مانگتا پھرتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر کے لوگ, ماں باپ بھیجتے ہیں, جاؤ بیٹا یہ لے کے آؤ, جاؤ بیٹا وہ لے کے آؤ. آپ اس بچے کے ذہن میں کیا پیدا کر رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آپ اس بچے کے ذہن میں اس بات کو پیوست کر رہے ہیں کہ جو میں چیز کھا رہا ہوں, جن چیزوں کو میں تمہارے ہاتھوں سے منگا رہا ہوں, اس کے کھانے پینے میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. بچہ ظاہر سی بات ہے وہی سمجھے گا, ظاہر سی بات ہے وہی سمجھے گا. اور آگے چل کے جب وہی بچہ آپ کے سامنے انہی چیزوں کا استعمال کرے گا تو آپ کہیے گا کہ میرا بچہ بدتمیز ہو گیا ہے, میرا بچہ نالائق ہو گیا ہے. بھائی, پہلے آپ نے اپنے بچے کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, آپ نے اس چیز کو محسوس نہیں کیا کہ آپ کو اپنے بچے سے کون سی چیز منگانی چاہیے, کون سی چیز نہیں منگانی چاہیے.
پان آپ بچے کے سامنے کھاتے ہیں، سگریٹ آپ بچے کے سامنے پیتے ہیں، کھینی آپ بچوں کے سامنے لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارا بچہ بڑے ہو کر کے ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ہمارے سامنے پان کھاتا ہے، ہمارے سامنے گٹکا کھاتا ہے۔ بھائی صاحب آپ نے غلطی پہلے کی ہے، آپ نے انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں دلایا کہ چیزیں غلط ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کا استعمال خود کیا ہے۔ تو جب یہ سچویشن آ جائے گی، جب یہ حالات آ جائیں گے، جب یہ پرستھتیاں آ جائیں گی، تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا عذاب حلال ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی نازل ہونے لگتی ہے، اللہ رب العالمین زلزلوں کو برپا کرنے لگتا ہے، اللہ رب العالمین پتھروں کی بارش نازل کرنے لگتا ہے، اور اللہ رب العالمین چہروں کو مسخ کرنے لگتا ہے، چہروں کو بدلنے لگتا ہے۔ ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے اللہ کے واسطے اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کی ناپ تول کریں، اپنے آپ کی جانچ پرکھ کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم کہاں تک صحیح ہیں، کہاں تک غلط ہیں۔ اللہ کے واسطے ہر وہ کام کریں جو ہمارے گھر کے ساتھ ہمارے ملک میں امن کا سامان بنے، ہر وہ کام کریں جو ہمارے گھر کے ساتھ ہمارے ملک میں امن و امان کو بحال رکھے، ہر وہ کام کریں جو بدامنی کو، بے چینی کو دور بھگائے، ملک میں کسی قسم کی بے چینی نہ ہو۔ ہمارا یوگدان ملک کو بہتر سے بہتر بنانے میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا دے سکتے ہیں، لیکن اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، اسلام کے کنڈیشن کو اپلائی کرتے ہوئے، اسلام کے دائرے کو نہیں کراس کرنا ہے۔ قومی یکجہتی کے نام پر کہ ہم سبھی ایک ہیں، چلو مندر میں پوجا بھی کر لیتے ہیں، مزار پر چادر بھی چڑھا دیتے ہیں، گرودوارا میں جا کر کے ہم وہاں کے رسم و رواج کو بھی اپنا لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں۔ ملک میں امن و امان کو بحال رکھنے کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ملک میں امن و امان کو بحال رکھنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ شریعت نے آپ کو جن چیزوں کا پابند کیا ہے ان چیزوں کا پابند خود کو بنا لیجئے، آٹومیٹکلی آپ سہیوگی ہو جائیں گے ملک کے امن و امان کو برقرار رکھنے میں، آپ معاون اور مددگار ہو جائیں گے ملک کے امن و امان کو برقرار رکھنے میں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اور آپ اپنے ملک میں امن و امان کو بحال کر سکتے ہیں، اللہ کے عذاب سے خود کو محفوظ کر سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہم ملک کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ بار الہی ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمارا اور آپ کا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔